میرے سر پہ سے دوپٹہ اب کھینچ ہی لیا گیا ہے. اللہ اکبر. بالوں سے پردہ کیا ہے, بالوں سے. ویسے تو اور بھی حکمتیں ہو سکتی ہیں مگر میرا ذوق یہ کہتا ہے عورتوں کو بڑے بال رکھانے کا حکم اس وجہ سے ہے کہ جب کبھی ایسے حالات آ جائیں کہ کوئی صورت نہ ہو, کپڑا نہ ہو, تو ان کے بال ان کا پردہ کر دیں. شاید یہ بھی ایک حکمت ہو سکتی ہے. سیدہ زینب نے اپنے بالوں سے اپنے چہرے کو ڈھکا ہے اور پھر آنے کے بعد اپنے نانا سے عرض کی ہے میرے نانا اپنی بیٹی کو معاف کر دینا. اس کے بعد امام علی کی طرف کو دیکھا اور عرض کی اے میرے ابا, اے میرے علی, میں وہی زینب ہوں جب چلتی تھی ابا زینب کوفے میں, اور جب کربلا میں تو آپ فرماتے تھے زینب کے پیروں کے نشان مٹاتے ہوئے جاؤ. جب میں مدینے میں چلتی تھی اور آپ کہتے تھے حسن حسین میری بیٹی کے پاؤں کے نشان مٹاتے ہوئے جاؤ. میں نہیں چاہتا میری بیٹی کے پاؤں کے نشان بھی کوئی دیکھے, مگر آج آپ کی زینب کے سر سے دوپٹہ چھین لیا گیا ہے. میں کہتا ہوں کربلا سے دو سبق ملے ہیں, ایک حسین کا سجدہ نہ چھوڑنا اور عورتوں کے لیے یہ ہے کہ زینب کا پردہ نہ چھوڑنا. یہ پردہ. اللہ اکبر. امام زین العابدین کہتے ہیں میری پھوپھی 5000 کلومیٹر کا سفر طے کرتی ہے مکے سے لے کے کوفے سے لے کے اور جو ہے وہ شام تک, شام سے مدینے تک, مگر کبھی تہجد کی نماز بھی قضا نہیں ہوتی. کاش کہ میری بیٹیوں کو پتا ہوتا یہ کیا ہونا ہے ان کے ساتھ. اور میرے بھائیوں میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی زلزلہ آیا ترکی میں, میری بہنیں سن لیں. جب زلزلہ آیا تو ایک جگہ پتا چلا کہ یہاں اندر کوئی ہے. انہوں نے جب کاٹا پیٹا بلوا ہٹایا تو پتا لگا اندر کوئی عورت ہے. کہ باہر نکل کے آؤ, ہم نے راستہ بنا دیا. کہا نہیں آؤں گی. کہا کیوں؟ کہا میرے پاس دوپٹہ نہیں ہے, دوپٹہ پہلے اندر چادر بھیجو پھر میں باہر کو آؤں گی. کہا کیوں؟ کہا اس وجہ سے کہ ابھی ترکی میں زلزلہ آیا ہے مگر میرا ایمان سلامت ہے. اللہ 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 اکبر اللہ اکبر. ہم جب کہیں جاتے ہیں, تھوڑا سا مائک مجھے ڈسٹرب کر رہا ہے, توجہ ہے کہ نہیں؟ جب ہم کہیں جاتے ہیں نا, جب کہیں جاتے ہیں تو لوگ تعارف کراتے ہیں میں یہ ہوں, ان سے ملیے یہ ہے, ان سے ملیے یہ فلاں صاحب ہے. میں بتاؤں ہم کون ہیں؟ یہ جو تعارف کا ہوڑ لگی ہوئی ہے نا, بتاؤں ہم جاتے ہیں شادی میں اپنی بہن کو لے کے, اپنی بیٹی کو لے کے, اپنی بیوی کو لے کے, اور شادی میں کسے کسائے کپڑے پہنے ہوتی ہیں عورتیں, جن کپڑوں کے بارے میں فرمایا گیا آخری زمانے میں عورتیں بغیر کپڑوں کے نظر آئیں گی کپڑے پہننے کے باوجود. چونکہ میں بہت زیادہ شریف خاندان سے تعلق رکھتا ہوں تو میں برہنہ کا ترجمہ بھی کرنا میں ٹھیک نہیں سمجھتا کہ عورتوں کو تھوڑی زیادہ شرم آ جائے گی. مگر پھر بھی کہہ رہا ہوں نبی نے فرمایا آخری زمانے کی عورتیں کپڑے پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی, یعنی فٹنگ کا لباس پہنیں گے, فٹنگ کا. مگر جب لے کے چلا مرد شادی حال میں پہنچا ہے تو اس پہ سب سے پہلے نظر پڑی بیٹر کی. جب بیٹر کی نظر پڑی تو اس کی غیرت کہاں تھی؟ اور اس بے غیرت سے پوچھو, یہ بی بی سے پوچھو, اس کی بے غیرت سے تیرا آدمی تو گھر ہوتا ہے, اس کے لیے تو نہیں سجتی, پھوڑ بنی بیٹھی رہتی ہے, وہی میلے کچیلے کپڑے. اور جب یہ تو گئی ہے شادی میں, تجھے تو میک اپ کر کے گئی ہے, تو بتا تیری نیت کسے دکھانے کی ہے؟ ہائے ہائے ہائے. بولو نا ذرا, بولو تو. باپ کو شرم نہیں آئی. حضور فرماتے ہیں جو اپنی عورتوں کو بے پردہ لے جائے وہ دیوس ہے. کیا ہے بولو؟ دیوس کا مطلب یہ کہ بغیرت. کون ہے وہ؟ بولو بولو کون ہے وہ؟ بغیرت ہے جو اپنی بہن کو لے کے جائے, بیٹی کو. مگر یہاں پر میری بہنیں سنیں ذرا, ایک اشارہ کر رہا ہوں, یہ نماز ہے, دیکھو نماز ہے. نماز کا طریقہ یہ ہے, دیکھو یہ مرد کی نماز ہے اللہ اکبر, اور یہ عورت کی نماز ہے اللہ اکبر. مرد جب نماز پڑھے گا تو ہاتھ پھیلا کر اوپر ہاتھ لے جا کے کہے گا اللہ اکبر, اور عورت کہے گی بس یہاں پر ہاتھ لگا کے اللہ اکبر. کیوں؟ کیونکہ اس کا اللہ جانتا ہے اس کے جسم کی بناوٹ اور ہے, مرد کے جسم کی بناوٹ اور ہے. تو اللہ نے نماز میں طریقے الگ الگ کر دیے کہ اس کی بندی نماز پڑھتے میں بھی بے پردہ نہ ہو. اگر اللہ نے نماز کا طریقہ الگ کر دیا تو کیا تم شادی میں عورتوں اور مردوں کے بیٹھنے کی جگہ الگ الگ نہیں کر سکتے؟ کھانا کھانے کی جگہ الگ نہیں کر سکتے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. حق ہے. بولو تو صحیح ذرا یار, دل لگا کے تو بولو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. مسکرا کے تو بولو سبحان اللہ. جی لگا کے بولو. سبحان اللہ. ادھر دیکھو بھائی, ادھر دیکھو. عورتوں کے لیے مشعل راہ کون ہے؟ سیدہ خدیجہ الکبریٰ, سبحان اللہ. امی عائشہ, سبحان اللہ. سیدہ فاطمہ, سبحان اللہ.
بولو تو ذرا، بولو تو صحیح ذرا سبحان اللہ. مگر اب عورتوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا. مولا علی کہتے ہیں میری شادی ہوئی، بولو تو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. شادی علی کی ہے، کوئی جہیز نہیں ہے. اللہ. مگر جیسی علی کی برات نکلی اس کے بعد پھر کسی کی ایسی برات نہ تو نکلی ہے نہ نکلے گی. سبحان اللہ. سبحان علی وہ واحد دولہا ہے نبیوں کے بعد کہ جس کی بارات کے باراتی عظیم الشان ابو بکر اور عمر ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ارے سنو، اس کے باراتی صدیق اکبر ہیں جن کا نبیوں کے پاس سب سے بڑا مرتبہ. سبحان اللہ. ان کے باراتی عمر ہیں. سبحان اللہ. حضور نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان کی دلہن سیدہ فاطمہ ہے. سبحان اللہ. بولو تو ذرا صوفی صاحب، بولو ذرا سبحان اللہ. سبحان اللہ. دل لگا کے بولو، مسکرا کے بولو ذرا. سبحان اللہ. اب ہمارے یہاں جب شادی ہوتی ہے تو یہ جہیز، اور یہ جو کہتے ہیں نا جہیز نہیں چاہیے، یہ نہیں چاہیے ہوتا ہے. بھکاری میں اور جہیز لینے والے میں فرق ہے. بھکاری جو ہے کھلا ہوا بے غیرت ہے اور یہ چھپا ہوا بے غیرت ہے. مسلمانوں کی شادیاں ہوئی نہیں ہیں، لمبی لمبی عمریں ہو گئیں، باپ پریشان ہے، پیسہ نہیں ہے. علی کی شادی ہوئی، کوئی جہیز نہیں لیا، اللہ اللہ اللہ. مگر اللہ نے انعام کیا دیا؟ ایک حسن دیا، ایک حسین دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتے ہیں مولا علی میری شادی ہوئی، میری دلہن میرے گھر میں. سبحان اللہ. کہتے ہیں میں دلہن کو اپنی دیکھ کے رو رہا ہوں. اللہ. اب دولہا تو دلہن کو دیکھ کے نہیں روتا نا. ارے بولو تو صحیح طرح سبحان اللہ، بولو تو صحیح. یار دولہا تو نہیں روتا نا دلہن کو دیکھ کے. فرماتے ہیں میں رویا. فاطمہ مجھ سے بولی آپ کیوں روتے ہیں؟ میں نے کہا اس وجہ سے آپ کے سبب پہ رونا آ رہا ہے. کتنی بھی غریب لڑکی کی شادی ہو، ایک جوڑی کپڑے نئے ہوتے ہیں، مگر میں دیکھ رہا ہوں جس چادر میں آپ دلہن بن کے آئی ہوں اس میں 17 پیمد لگے ہیں. سیدہ نے عرض کی میرے سرتاج ابا نے فرمایا تھا کہ کپڑے پہننے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، اللہ پردہ کرنے سے راضی ہوتا ہے. اللہ اکبر. میرے نبی نے اپنی لاڈلی بیٹی کو رخصت کیا تو 17 پیمد کی چادر میں اور کہا علی کا خیال رکھنا. سیدہ کو عرض کرنا چاہیے تھا ابا آج تو ایک جوڑی کپڑے بنا دیں، مگر وہ بے مثال باپ کی بے مثال بیٹی ہے. حضور نے فرمایا میں نے عرض کی تھی اپنی محبت میں، حضور سے خیال میں عرض کی تھی میرے آقا میرا ذوق جواب مانگتا ہے اپنی بیٹی کو آج تو ایک جوڑی کپڑے ہوتے. آواز آئی میرا امتی اپنی بیٹی کو رخصت کرے تو اس کا دل تھوڑا نہ ہو، میری بیٹی فاطمہ کی شادی یاد کر لے. اللہ. ایک دن حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ حضور سے ملنے کے لیے آئی ہیں. میری بہنیں سن لیں، ایک بزرگ مجھ سے کہہ رہے تھے اگر آپ صرف عورتوں کو یہ بتانے میں کامیاب ہو جائیں کہ سیدہ فاطمہ کون تھی، سیدہ خدیجہ کون تھی، تو یہ آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہو جائے گا. توجہ ہے کہ نہیں؟ اے بھائی اے لگ تو یار دیندار رہے ہو، حرکتیں تو دیندار والی نہیں ہیں. بیٹھ جاؤ بیٹے، جاؤ جاؤ. ادھر دیکھو کون ملنے آیا حضور سے؟ سیدہ. بولو سبحان اللہ. بولو سبحان اللہ. کون ملنے آیا ہے؟ خاتون جنت ملنے آئی ہیں. حضور نے اپنی بیٹی کو دیکھا. امی عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کی حضور فاطمہ تشریف لا رہی ہیں. حضور اٹھ کے کھڑے ہو گئے. سبحان اللہ. سبحان. فاطمہ کیسے آئیں؟ جی ابا یہ ایسے کر کے چادر بندی ہے، ایسے کر کے. ابا کیسے آئیں؟ کیسے آئیں فاطمہ؟ ابا یہ روٹی نکال کے دی. حضور ابا یہ روٹی لے لیجئے. حضور نے ایک روٹی کا لقمہ منہ میں رکھا، آنکھوں میں آنسو آئے. کہا میرے ابا کیوں روتے ہیں؟ فاطمہ تیرے باپ کے منہ میں 5 دن کے بعد پہلا لقمہ گیا ہے. عرض کرتی ابا آپ کھا لیجئے، میرے گھر میں بھی 5 دن سے کچھ نہیں تھا. علی آج جون آئے تھے، میں نے جو پہلے بنائے اس کے بعد کوٹے، اس کے بعد میں نے آٹا بنایا، پھر روٹی بنائی، میں نے علی کو کھلائی، حسن حسین کو، مگر میں نے نہیں کھائی. میں نے سوچا پہلے اپنے ابا کو کھلاؤں گی. میں اللہ اکبر. بیٹیوں سے پیار کیا کرو یار، ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، بہنوں سے پیار. اب بہنوں کے گھر جایا کرو. کبھی کوئی پریشانی آ جائے نا، ہم جیسے لوگوں سے دعا نہ کراؤ، اپنی ساری بہنوں کو گھر پہ دعوت دے دو اور پھر کوئی فاتحہ کی چیز رکھ لو، غوث پاک کی نیاز پڑھواؤ. اس کے بعد اپنا ہاتھ سے دعا کرو
اور اپنی بہنوں سے کہنا بہت پریشان ہوں ذرا دعا کر دو، ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا کرنا. ایک بار اگر تمہاری بہنوں نے آمین کہہ دیا میرا دل کہتا ہے کہ اللہ فضل فرما دے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بیٹیوں کے گھر جایا کرو، بیٹیاں باپ کو یاد کرتی ہیں. اس کا باپ بیٹی کے گھر نہیں جاتا، بھائی نہیں جاتے، وہ کمزور ہو جاتی ہے، اسے تانے ملتے ہیں اپنے سسرال میں، تیرا باپ آتا نہیں، تیرے بھائی تجھے چاہتے نہیں، اور پھر وہ کمزور ہو جاتی ہے. اپنی بہنوں کو کمزور نہ ہونے دو میرے بھائیوں. جایا کرو، پیار کیا کرو اپنی بہنوں سے، انہیں اہمیت دو، ان سے محبت کرو. مولا علی فرماتے ہیں ایک دن میں 15 دن کے بعد اپنے گھر میں آیا. ذرا زور سے بولیں سبحان اللہ. سبحان اللہ. کہتے ہیں میں نے دروازے پہ دستک دی، میری بیوی نے دروازہ کھولا اور مسکرا کے سلام کر دیا. اللہ اللہ اللہ. کوئی ضرورت نہیں کسی تعویذ والے کے پاس جانے کی. یہ جو کہتے ہیں کہ ہم اس سے تعویذ لکھ رہے ہیں، اس والے اس سے تعویذ لکھ رہے ہیں، اتنے پیسے لگیں گے اتنے، میں ان کا مخالف نہیں ہوں. حالانکہ میں ایک بات دیکھ رہا ہوں، جن کے گھر میں خود برکت نہیں ہے وہ برکت کے تعویذ لکھ رہے ہیں، یہ بات الگ سی ہے، یہ الگ سی بات ہے. مگر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے، میری طرف دیکھو. آپ یہ مت سمجھنا میں کوئی تعویذات کا مخالف ہوں. میرے باپ، میرے دادا، پردادا، میں اپنی ایک خانقاہ کا انسان ہوں. آج بھی میرا پورا خاندان تعویذ ہی کرتا ہے، وہ اس سے مجھے تکلیف نہیں ہے. مگر میں یہ جانتا ہوں کہ دین جب بھی بیان کیا جائے ڈنڈی مار کے بیان نہیں کرنا چاہیے. کیا بات ہے، حق ہے، حق ہے حضور، حق ہے میاں حضور. دین بیان ہو کھل کے ہونا چاہیے. سبحان اللہ. یہ جو تعویذیں باندھتی ہے بکری کی طرح کہتی ہے میرا آدمی میری مٹھی میں آ جائے، یہ جو تعویذ کرتا ہے اس کی والی خود اس کے قبضے میں نہیں، وہ کیا تعویذ میں برکت دے گا؟ تو سن میری بیٹی، جب تیرا شوہر آئے تو مسکرا کے سلام کر دینا. یہ سیدہ خاتون جنت کی سنت بھی ہے اور اس میں برکت بھی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. دنیا کی منحوس ترین عورت کی پہچان ہے پورے دن ٹھیک رہے گی، شام کو آنے کا ٹائم ہوگا شوہر کا تو منہ بنا کے بیٹھ جائے گی. یہ منحوس عورت کی پہچان ہے. ایسی عورتیں اپنے آدمی کی زندگی جہنم بنا دیتی ہیں دنیا میں. اس کے پاؤں کانپتے گھر آتے وقت. جاؤں پوچھا کیوں روتی ہیں فاطمہ؟ کہنے لگی میرے سرتاج میں آپ کو کھانا نہیں دے پائی ہوں، آپ بھوکے آئے ہیں سفر سے. کہا کیوں رو رہی ہیں؟ پھر رونا کس بات کا؟ کیوں نہیں دے پا رہی؟ کہا آپ گئے تھے تو کئی دن کا فاقہ تھا، آج بھی آپ کے بچے کئی دن کے بھوکے ہیں، ہمارے گھر میں کچھ پکا نہیں ہے. اللہ اکبر. مولا علی کہتے ہیں میں نے کہا فاطمہ آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہتے مجھے کیا پتا تھا، فاطمہ دلوں کے حال جانتی ہے. میں نے پوچھا آپ نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہنے لگی اس وجہ سے نہیں بتایا، میرے ابا فرماتے ہیں علی سے وہ مت مانگنا جو ان کے پاس موجود نہ ہو. کہتے ہیں مولا علی میں بیٹھ کے رونے لگا، میرے پاس کچھ نہیں تھا مگر میری فاطمہ بھی روئی. میں نے کہا کیا ہوا فاطمہ؟ کہنے لگی آپ تو چلے گئے تھے مگر 16 دن سے نبی کے میرے ابا کے گھر میں چولہا نہیں جلا ہے. میرے ابا کے گھر میں مولا علی کہتے ہیں میں بھوکا تھا، میں بالکل جو ہے وہ تھک کے آیا تھا، اپنے بچوں کی بھوک کی خبر سن چکا تھا مگر میں گھر سے نہیں نکلا. مگر جب حضور کی بات سنی تو میں جنگل گیا. میں نے کہا باغ والے سے کوئی مجھ سے کام لے لو. اس نے کہا ایک کھجور دوں گا میں تمہیں اگر ایک ڈول پانی کا دو گے. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے. آپ نے ایک ڈول نہیں تین ڈول نکالے. کہتے ہیں میں تھک گیا 3 ڈول نکالتے. اللہ اکبر. آپ کا باپ، آپ کا چاچا، تایا، پھوپا، خالو، کوئی بہنوئی اگر کمزور ہو اور مزدوری کرتا ہو تو اسے اپنانے میں برا مت ماننا. میں اس محفل میں بیٹھ کے کہتا ہوں کہ میں جس علی کی اولاد ہوں، میرا باپ مزدوری کرتا تھا، جنگل میں گھاس کھودتا تھا اور میرا باپ پھر مدینے میں لا کے بیچتا بھی تھا، مگر مجھے اپنے باپ علی پر فخر ہے. ارے وہ شرمائے جس کے باپ نے حرام کی کمائی کھلائی ہو، وہ کیوں شرمائے جس کا باپ خون پسینے کی کمائی کھلاتا ہے. فخر سے کہا کرو میں مزدور کی اولاد ہوں. فخر سے کہا کرو میرا باپ رکشہ چلاتا، حرام کی کمائی نہیں کھاتا. اللہ اکبر. مولا علی کہتے ہیں میں کمزور، میں نے بڑی محنت سے کام کیا. فرماتے ہیں میں نے 17 ڈول نکالی. جب میں نے 17 ڈول نکالے اور میں نے پھر مجھے 17 کھجور ملے تو میں نے ایک بھی کھجور چکھا تک نہیں. میں بھوکا تھا، حالانکہ میں حضور کی بارگاہ میں لے گیا. سرکار نے کھجور دیکھ کے فرمایا اے علی، اے میرے علی، یہ بتا تیرے بچے بھوکے، حسن، حسین، فاطمہ تیری بی بی بھوکی ہے، ان کو نہیں لے کے گئے؟ میں نے عرض کی حضور مجھے فاطمہ سے بھی زیادہ، مجھے حسن سے بھی زیادہ، مجھے حسین سے، زینب سے زیادہ آپ سے محبت ہے. میرے آقا آپ سے محبت ہے. میرے نبی نے دونوں ہاتھ اٹھا کے رونا شروع کیا، دعا کی اے اللہ میں اپنے علی سے راضی ہوں، تو بھی میرے علی سے راضی ہو جا، تو بھی میرے علی سے راضی ہو جا. حضور پھر میرے گھر گئے. کہتے ہیں میرے حسن کو اٹھایا. میرا نواسا، حضور کا نواسا اتنا کمزور تھا کہ حضور نے اس کی گٹھلی نکال کے جب منہ میں دی نا تو حسن نانا کو دیکھ کے مجھے دیکھ کے رونے لگتے ہیں. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے 5 لاکھ لوگوں کو مدینے میں لوگ افطار کراتے ہیں. میرے حضور
مفتی اعظم ہند فرماتے کھاتے ہیں تیرے در کا، پیتے ہیں تیرے در کا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا، پانی ہے تیرا پانی، دانا ہے تیرا دانا۔ میرے نبی ایک دن بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے، صحابہ نے دیکھا، عرض کی حضور ہم نے آپ کو بیٹھ کے کبھی نماز پڑھتے نہیں دیکھا، آج کیا بات ہے؟ میرے آقا نے فرمایا آج میں نے 7 دن سے کچھ کھایا نہیں ہے، مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا میرے صحابہ، میں اس وجہ سے بیٹھ کے نماز پڑھ رہا ہوں۔ اما عائشہ فرماتی سارے لوگ کھجور کی گٹلیاں پھینک دیتے تھے، حضور نہیں پھینکتے تھے، حضور اس کو فاقے میں چوستے پانی پیتے تھے۔ اللہ اکبر، جب پیٹ پہ پتھر بنتا تھا نا تو دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے تھے، اے اللہ میری امت کبھی بھوکی نہ مرے، میرے مالک یعنی میرے آقا باپ سے زیادہ مہربان، ماں سے زیادہ مہربان میرے سرکار کتنا پیار کرتے ہیں کہ اپنے پیٹ میں تو پتھر بنایا مگر ہم گنہگاروں کی بھوک کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے حضور نے کس کے لیے دعائیں مانگی ہے؟ آپ کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے۔ میں کبھی کبھی کانپ جاتا ہوں کہ کیا میرے لیے بھی حضور نے دعا مانگی ہے؟ پھر میں کہتا ہوں ہاں تو بھی وہ نالائق موجود ہے، ایک میرا ہی رحمت میں دعویٰ نہیں، شاہ کی ساری امت میں لاکھوں سلام۔ یہ امت عام امت نہ تھی مگر یہ آج اپنے پیغمبر کو بھول گئی۔ تم نے کس پیغمبر کو بھلایا ہے؟ اس گھر کے چکر میں تم دنیا میں لگ گئے، دنیا دار بن گئے، یا تمہارا کاروباری سب کچھ ہے؟ نہیں نہیں میری بیٹیوں میری بہنوں، کل قیامت کا دن ہوگا، تمہیں حضور کو جواب دینا ہوگا، اور میری بہنوں قیامت کے دن سیدہ فاطمہ کو بھی جواب دو گی، نبی کی بیٹی کو بھی جواب دو گی۔ حضرت علی کہتے ہیں فاطمہ کے وصال کا وقت رو رہی تھی، میں نے پوچھا فاطمہ کیا رونے، کیا آپ کو موت سے گھبراہٹ ہے؟ کہا نہیں نہیں، مجھے یہ سوچ رہی ہوں جیتے جی تو پردہ کیا ہے، بعد مرنے کے جنازہ نکلتا ہے تو میت ہلتی ہے، میں سوچ رہی جیتے جی تو پردہ کیا ہے، کہیں میرے وصال کے بعد میرا جنازہ نکلے تو بے پردگی نہ ہو جائے۔ تو جب وہ کہتے ہیں ہم نے کہا آپ کا جنازہ ڈھک کے لے کے جائیں گے۔ اسماء بنت امیس نے کہا جیسے حفشہ میں لے کے جاتے ہیں ویسے لے کے جائیں گے۔ نبی کی بیٹی مسکرائی۔ اقبال کہتا ہے مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز، اسی نسبت حضرت زہرا عزیز۔ اقبال کہتا ہے مریم اس وجہ سے بلند ہے کہ عیسیٰ کی ماں ہے، مگر فاطمہ کو تو دیکھو حسین و حسن کی ماں ہے۔ 3 وجہ سے بلند ہے، علی کی بیوی ہے، نبی کی بیٹی ہے، مگر سنو میرے امام نے جب سیدہ کی تعریف کی ہے تو ایسا احتیاط سے کام لیا۔ میرے امام اہل سنت نے کوئی اعلیٰ حضرت کی طرح ادب کر کے تو دکھائے، اہل بیت کا پوری ہدایت کے بخشش میں کہیں بھی اعلیٰ حضرت نے لفظ فاطمہ کا استعمال نہیں کیا، کہیں کہا سیدہ زہرا طیبہ طاہرہ جان احمد کی راحت پہ لاکھوں سلام، جس کا آنچل نہ دیکھا ماہ و مہر نے اس ردائے نزاہت پہ لاکھوں سلام۔ میرا امام پوری ہدایت کے بخشش میں۔ اور جب اقبال نے کہا تھا لوگوں نے کہا اتنے اس سے بڑا شعر کوئی کہہ نہیں سکتا اہل بیت کی شان میں، جیسے اقبال نے کہا ہے کہ مریم از یک نسبت عیسیٰ عزیز اور صحیح نسبت حضرت زہرا عزیز۔ وہ کہتا ہے اقبال مریم اس وجہ سے بلند ہے، عیسیٰ کی ماں ہے، مگر فاطمہ حسین کی بھی ماں ہے، اور علی کی بیوی ہے، نبی کی بیٹی ہے، مگر میرا امام جب کہتا ہے تو سب سے آگے کہتا ہے۔ اگر اقبال سنتا تو مرید ہو جاتا، کوئی لافظی کوئی بدتمیز میرے اعلیٰ حضرت کا جواب تو لے کر کے آئے، میں پوری زندگی غلام بن جاؤں گا۔ میرا امام کہتا ہے نور بنتے نور زوجے نور امے نور 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 مطلق کی کنیز، اللہ رہ لینا نور کا فاطمہ وہ ہے جو خود نور ہے، اس کا ابا نور ہے، اس کے بیٹے نور ہے، اس کا شوہر نور ہے، تیری نسل پاک میں ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے نور تیرا سب گھرانہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ آخری بات، اے بھائی بیٹھ جاؤ 1 منٹ، آخری بات 2 منٹ سن لو، بیٹھ جاؤ، چلے جاؤ ادھر دور سے بولو سبحان اللہ، مسکرا کے بولو، دل لگا کے بولو۔ ابھی میری طرف دیکھو، ادھر دیکھو، دنیا میں کتنے دن رہنا ہے بتائیں؟ میں نے اپنے ان ہاتھوں سے 17 سال کے جوانوں کو غسل دیا ہے، اور میں نے جب اپنے باپ کو دفن ہوتے دیکھا تھا تو یہ پردہ میرے اوپر سے اٹھ گیا تھا کہ اب بچوں گا میں بھی نہیں۔ میرے باپ کی موت، میرے تایا کی موت، میرے گھر کے اور کچھ لوگوں کی موتوں نے مجھے احساس کرا دیا کہ میں جلدی سے مرنے والا ہوں۔ ہاں، میں جب اسے غسل دے رہا تھا 17 سال کے جوان کو، تو اس کے سر کے نیچے میں نے ہاتھ ڈالا، جب ہاتھ ڈالا تو اس کے سر میں پوسٹ مارٹم ہو کے آیا تھا، تو میری انگلی پہ اس کی ہڈی لگی، اور وہ پھٹی ہوئی ہڈی تھی، تو میری خون نکل گیا، میں رویا۔ ایک سب بولے تکلیف ہو رہی ہے، میں کہا تکلیف نہیں ہو رہی۔ حضور فرماتے ہیں جب مردے کا ہاتھ پکڑتا ہے غسال تو مردہ کہتا آرام سے اٹھا، تیرے اٹھانے سے بڑی تکلیف ہوتی ہے، تھوڑی نرمی کر دے، نرمی۔ میں سوچتا ہوں جب نرمی کرتا ہے
غسال سے وہ کہتا ہے تو جب اسے پوسٹ مارٹم ہوتا ہوگا تو میں نے ایک مولانا صاحب کا پوسٹ مارٹم دیکھا تھا، تب سے کانپ گیا ہوں. چیر دیتے ہیں پورا اوپر سے لے کے نیچے تک، پورا پھاڑ دیتے ہیں، سر کو اتار دیتے ہیں، پھر بڑے بڑے موٹے سوجے سے سیتے ہیں اور اس کو پھر لگاتے ہیں اسٹک، اور وہ بھی پلاسٹک کی ڈوری سے اسٹک لگاتے ہیں. میں نے کتنے پوسٹ مارٹم والے لوگ دیکھے، بیان نہیں کر سکتا ان کی بات. پھٹے ہوئے جسم جوانوں کے، موٹر سائیکلوں پہ دوڑتے ہوئے لڑکے، وہ سمجھتے تھے انہیں موت نہیں آئے گی مگر آ گئی. میں یہ دعا کرتا ہوں اللہ دن رات سفر میں رہتا ہوں، میرے مالک پوسٹ مارٹم والی موت سے بچا لینا، بچا لینا. موت کتنی سخت ہے. عیسیٰ اپنی ماں مریم کے پاس گئے کہ لگے میری ماں مریم، وہ مرنے کے عیسیٰ جوان ہو گئے ماں قبر میں، اور میری ماں مریم میں تجھے زندہ کرنا چاہتا ہوں، میں مردے زندہ کر لیتا ہوں، تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، بول تو کہتے زندہ کروں. اندر سے مریم کی آواز آئی میرے بیٹے عیسیٰ نہ، مجھے روح نکلتے وقت اتنی تکلیف ہوئی تھی، اس کا احساس ابھی تک ہے. اللہ اسرائیل ساری ہڈیاں توڑ دیتا ہے، سارے جوڑ. حضور فرماتے ہیں اگر زبان کی جان نہ نکلے نا، مردے کی روح نکلتے وقت تو ایسا چیخے گا کہ سارے جانور چلنا بھول جائیں گے. لوگ اپنی بیویاں چھوڑ دیں. عمر فاروق اعظم، اے میرے آقا عمر، زمین پہ مدینے میں لیٹے ہیں، اپنے بیٹے سے کہہ رہے ہیں میرا خاک پہ میرا سر رکھ دے. پورا پھاڑ دی، وہ نیچے سے چاقو لگائے، اور وہ جب دودھ پیا ہے تو ساری آنتوں کے ذریعے خون کے ذریعے نکل گیا. اپنے بیٹے عبداللہ سے کہتے ہیں میرا عبداللہ میرا سر زمین پہ رکھ دے. تو انہوں نے زانوں پہ رکھ دیا، زانوں پہ نہیں، زمین پہ رکھ، زمین پہ، زمین پہ رکھ، زمین پہ رکھ دیا. اپنی ناک رگڑ کے، اور آپ نے اپنی ناک رگڑی اور اس کے بعد ریت میں، اور اس کے بعد عرض کرتے ہیں میرے مالک دیکھ میں نے خاک میں اپنا منہ رکھ دیا ہے. لوگ کہتے ہیں عمر بہت بڑا انسان ہے، بادشاہ ہے، یہ وہ ہے، مگر عمر تیرا محتاج ہے. اگر تو نے مجھے اس وقت مجھ پہ رحم نہ کیا نا، میری موت کا وقت ہے تو عمر ہلاک ہو جائے گا. اللہ عمر ہلاک ہو جائے گا. میرے فرمایا میرے آقا نے آج عرفات کے میدان میں اللہ میرے صحابہ پہ فخر کر رہا ہے، اور عمر پہ خاص طور سے فخر کر رہا ہے. عمر کا محل حضور نے جنت میں دیکھا، مگر کہتے ہیں میرے مالک آج عمر پہ رحم کر دے. حضرت علی کی روح نکلنے کے وقت قریب آیا تو کہنے لگے مالک مجھے معاف کر دے، مجھ پہ فضل فرما دے، علی کے اعمال بہت تھوڑے ہیں میرے مالک. ارے جس کا گھر جنت میں حضور کے گھر کے سامنے ہو، اس علی کے کیا اعمال تھوڑے ہو سکتے ہیں. اللہ ہمیں سکھایا تو گیا تھا خوف محبت. ہم آپ سے عرض کرنا چاہتے ہیں میرے بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ کا وصال ہونے والا، رو رہے ہیں، کبھی رنگ پیلا ہوتا ہے، کبھی سفید و سرخ ہوتا ہے. کسی نے پوچھا کیا معاملہ ہے، آپ اتنے بڑے محدث ہیں؟ کہتے ہیں بات یہ ہے حضور نے فرمایا مرتے وقت پتہ چل جاتا ہے جنتی ہے بندہ یا جہنمی. فرشتے آ کے بتا دیتے. میں کہہ رہا ہوں مالک ابو ہریرہ کو جہنم سے آزادی دے دے. تمہاری راتوں کی تنہائیاں برباد ہو گئی. نوجوان لڑکوں، حضور فرماتے ہیں جس نے غیر عورت کو ہاتھ لگایا اس نے ایسا کیا جیسے جہنم کے انگارے کو ہاتھ لگا دیا. میرے آقا کریم فرماتے ہیں اور غیر عورت سے جسم کا لگنا اتنا برا ہے، سور سے جسم کا لگنا اتنا برا نہیں ہے جتنا غیر عورت سے جسم کا لگنا برا ہے. ایک حدیث قدسی میں نے سنی، اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ نے فرمایا میرے محبوب میں زانی کو اگر معاف بھی کر دوں نا تو جنت میں اپنا دیدار نہیں کراؤں گا. اللہ اکبر. آج زنا عام ہوتا چلا جا رہا ہے. میرے بھائیوں میرے دوستوں، کیوں ذرا سے دیر کے مزے کے لیے اللہ کی نظر سے گر رہے ہو؟ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے. یاد رکھنا وہ رات میں رونے والی کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ رات میں ناچنے والی کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ رات میں گندی فلمیں دیکھنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ رات میں مصلی پہ رونے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ رات میں نمازیں پڑھنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے، وہ رات میں مستیاں کرنے والوں کو بھی دیکھ رہا ہے. اس گورکھپور شہر میں یا سٹی میں جتنے لوگ ہنگامی صورتحال میں بدتمیزیاں کرتے ہیں وہ انہیں بھی دیکھ رہا ہے. جن کے گھروں میں ٹی ویاں بڑی بڑی چل رہی ہیں وہ انہیں بھی دیکھ رہا ہے، اور جن کے گھروں میں قرآن کی تلاوتیں ہو رہی ہیں وہ انہیں بھی دیکھ رہا ہے. وہ غافل نہیں ایک لمحے کے لیے، اس کو سب کا پتا ہے. اور یاد رکھو تمہارا سب کا حساب ہونے والا ہے، میرا حساب ہونے والا ہے، ہم سب کا حساب ہونے والا ہے. میرے دوستوں میرے بھائیوں، میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میری یہ آخری باتیں، میرے دل کی یہ باتیں آخری اپنے دل میرے اپنے پاس لے کے چلے جاؤ کہ موت قریب قریب آ رہی ہے. موت سخت ہے اور بہت سخت ہے موت. اپنے رب سے توبہ کر لو، اس سے کہو مالک کے معاف کر دے، تو بڑا ہی کریم ہے، تو معاف کرنے والا مہربان ہے. ایک صحابی ہے، ان کا نام ہے عبداللہ بن حذافہ. یہ جو ہے نا یہ جنگ کرتے کرتے
کہتے حضرت عمر کے دور میں صحابی ہیں, انہیں گرفتار کر لیا جاتا ہے. سنو, نگاہ کی پاکیزگی سب سے بہترین پاکیزگی ہے. غوث اعظم فرماتے ہیں کپڑے پاک کرنا اتنی بڑی بات نہیں, سب سے بڑی پاکیزگی نگاہ و دل کی پاکیزگی ہے. اقبال کہتا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. اور واصف علی واصف فرماتے ہیں نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی اور بہن میں اپنی بہن نظر آ جائے, وہ نگاہ کا عادل ہے. مسلمانوں عادل بنو, اور کیسے بنو, اپنی نگاہوں کا کنٹرول کرو. کہ صحابی رسول ہیں عبداللہ بن حذافہ, ان کو پکڑ لیا, بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا. اس نے کہا, بادشاہ نے کہا اسے سولی پہ چڑھاؤ, تو اس کے ساتھ کا ایک آدمی بولا وزیر, کہنے لگا حضور نہیں, یہ بڑا طاقتور آدمی 1000 لوگوں کے قبضے میں بڑی مشکل سے آیا ہے. اللہ اکبر. تو بادشاہ بولا ہر آدمی کی قیمت ہوتی ہے, ہم اسے اپنا کمانڈر بنائیں گے. صحابی سے کہا بتا کتنے پیسے چاہیے تجھے اسلام چھوڑنے کے لیے. صحابی بولا سن بے, اگر مجھے پیسے کمانے ہوتے تو مدینے میں تجارت کرتا, جہاد کے لیے نہیں نکلتا. سون, یہ اپنے بات رکھ لے. اس نے کہا اچھا دیکھ میں بادشاہ ہوں, اگر تو چاہے گا تو میں تجھے وزیر تک بنا سکتا ہوں, اسلام چھوڑ دے. اتنے بڑی تجھے تجھے اتنا بڑا عہدہ دے رہا ہوں, اتنی بڑی تجھے جسنت دے رہا ہوں. تو وہ صحابی بولا سن بے, تیری جیسے بادشاہ نہ جانے کتنے آئے تھے اور قیامت آتے رہیں گے, مگر صحابی ہوں میں, میرے بعد اب کوئی صحابی نہیں آئے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان بولو تو صحیح ذرا. سبحان اللہ. صحابی کوئی بادشاہ نے کہا میرے سے سولی پہ چڑھاؤ. اس کا وزیر بولا ابھی ہے, ایک صورت اور ہے. وہ اپنی جوان لڑکی کو لے کے گیا, یہ رات میں نماز پڑھ رہے تھے عبداللہ بن حذافہ. اس نے اسے بیکار سے کپڑے پہنائے, میک اپ کرایا, کہا اس کا ایمان چھینا ہے کسی طریقے سے. وہ گئی اور میاں 2-3 گھنٹے بیٹھی رہی نظر اٹھا کے. کبھی نماز پڑھتا ہے صحابی, کبھی نماز پڑھتے پڑھتے تھک جاتا ہے تو درود شروع کر دیتا ہے. اللہ بار بار درود پڑھتا ہے. عورت نے جب دیکھا فجر کا ٹائم ہو گیا, چھو کے دیکھا انسان ہے یا کوئی جنات ہے, کون ہے. جب ہاتھ لگانا چاہے ہاتھ نہیں لگانا, میرے نبی نے منع فرمایا ہے. ارے تو میں وہ حسینہ ہوں, مجھے جو ایک بار دیکھ لے بار بار دیکھتا ہے, بھیڑ لگ جاتی ہے مجھے دیکھنے والوں کی. تو کون سا انسان ہے کہ نظر اٹھا کے نہیں دیکھتا, کیا معاملہ ہے. کہنے لگا میں نے آمنہ کے لال کو دیکھ لیا ہے, اب کسی کے چبا دیکھنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو. سبحان اللہ. اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, جیسے میرے سرکار ہیں ویسا نہیں کوئی. عورت بولی یہی سوالا نشہ مجھے بھی چڑھائے گا. کب بالکل. تو میاں وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئی, باہر کو نکلی تو پردہ کر کے نکل رہی تھی. باپ نے کہا تو ایمان چھیننے گئی تھی, ایمان لے کے آ گئی. اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عورت بولی مسلمانوں کا ایمان کوئی نہیں چھین سکتا. اللہ 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 اللہ. تو بے غیرت ہے, تو نے اس طرح کی بات کی. اس کے بعد اس کو پکڑ کے لے کے گئے صحابی کو دیگ میں ڈالنے کے لیے, اور وہ جب دیگ دیکھا, کھولتا ہوا تیل دیکھا تو صحابی رونے لگا. بادشاہ بولا ارے بھائی چھوڑ دو, ڈر گیا یہ ڈر گیا. تو حضرت عبداللہ بولے ابے تو کافر ہے, تیری سوچ بھی کافروں والی ہے. اے سون, میں یہ تھوڑی ڈر رہا ہوں کہ موت آ رہی ہے, میں تو یہ سوچ رہا ہوں یہ ایک ہی جان کیوں ہے. حضور کے اوپر تو میرا دل کرتا تھا 1000 جانیں ہوتی تو ایک ایک کر کے قربان کرتا چلا جاتا. ترو تیرے نام پہ جا فدا, بس ایک جا تو کیا دو جہاں فدا, دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا, کیا کروں کروڑوں جہاں نہیں. بیٹھ جاؤ بھائی, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, خدا کا واسطہ ہے تمہیں بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ بھائی, میری محنت خراب مت کرو, بیٹھ جاؤ. عجیب لوگ ہو آپ, یہ منبر والوں سے زیادہ عقل ہے آپ کو. یہ کس طرح کے لوگ ہو آپ, پاگل ہو کیا. بیٹھ جا بھائی. انسان کب بنو گے. میں حدیث بیان کر رہا ہوں. بیٹھ جا بھائی. توجہ کرو, نگاہوں کی پاکیزگی بولو. نگاہوں کی پاکیزگی سب سے زیادہ, آج کے بعد جب تمہاری نگاہیں چلیں تو نگاہیں بالکل جھکی رہنی چاہیے.
میرے بھائیوں موت قریب قریب چلتی آ رہی ہے، موت ہم سب کو قریب کرتے چلی جا رہی ہے، اور موت اتنا قریب کر رہی کہ ہم سب موت کے قریب ہیں۔ میری طرف دیکھو اور غور کرو، توجہ کرو، میری طرف دیکھو۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں اپنے رب سے توبہ کر لو، صحابہ کرام کی آنکھوں کی حیا کا صدقہ مانگو اور کہو اے اللہ ہمیں صحابہ کا صدقہ عطا کر دے، اہل بیت کا صدقہ عطا کر دے، ہماری جان پر فضل فرما دے، ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق دے دے۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، میری طرف دیکھو، اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو۔ اسی رمضان کے مہینے سے ایک آخری حدیث بیان کر کے اپنی تقریر ختم کر رہا ہوں۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں ایک بنی اسرائیل میں ایک آدمی تھا، اس کا نام تھا کفل۔ وہ ہر رات نئی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا تھا، ہر رات نئی لڑکی کے ساتھ زنا کرتا تھا۔ ایک رات ایک لڑکی اس کے پاس آئی اور وہ جب اس نے اس کے قریب گیا، اس نے جب اس لڑکی کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا تو وہ رونے لگی اور وہ جو کانپ گئی۔ اس نے جب اسے کانپتے ہوئے دیکھا تو کہا کیوں رو رہی ہے؟ کیا تجھے پیسے نہیں ملے ہیں؟ کہا پیسے تو ملے ہیں۔ کہا پھر روتی کیوں ہیں؟ کہا سب کچھ پیسے نہیں ہوتے۔ کہا کیا مطلب؟ کہا بات یہ ہے سب کچھ پیسے نہیں ہوتے، میرا باپ مر چکا ہے، میرے بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے تو کبھی بدکاری کرنے نہ آتی، کبھی اپنے جسم کو بیچنے نہیں آتی، کبھی میں اپنا جسم نہیں بیچتی۔ کہا تمہیں ڈر کس بات کا ہے؟ کہا ڈر اللہ سے ہے، میں اپنے رب سے ڈر رہی ہوں، اپنے کریم رب سے ڈر رہی ہوں، اپنے رحیم رب سے ڈر رہی ہوں۔ میں اپنے کریم سے کہہ رہی ہوں مجھے معاف کر دینا، میرے بہن بھائی بھوکے نہ ہوتے تو کبھی یہ برا کام کرنے نہیں آتی۔ تو سنو میری طرف توجہ کرو، غور کرو۔ جب وہ روئی تو اس کا دل دھل گیا کفل کا، یعنی اس کے رونے سے لڑکی کے کفل کا دل دھل گیا، ہمیشہ کے گنہگار کا دل دھل گیا۔ وہ اس نے اس سے کہا لے تجھے میں نے اپنی بہن بنایا، چلی جا، سارے پیسے دے کے بہن بنا کے بھیج دیا۔ وہ تو چلی گئی، یہ سجدے میں گیا اور سجدے میں جا کر کے رونے لگا اور کہنے لگا مالک اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں ہے، اگر میرے گناہوں کی کوئی حد نہیں ہے تو تیرے کرم کی بھی کوئی حد نہیں ہے، میں گناہوں میں لگا ہوا بندہ ہوں، میں تجھے بھول چکا تھا میرے مالک، میرے کریم، میرے رحیم، میں چور ہوں، میں نے راتوں کو گناہ کیے میرے مالک، ایک بار آئی تھی میں نے ہاتھ لگایا کانپ گئی، میں نے تو کتنی عزتیں لوٹی ہیں، میرے مالک مجھے معاف کر دے، مجھے معاف کر دے، اگر میرے جیسا گنہگار کوئی نہیں تو تیرے جیسا کریم بھی کوئی نہیں۔ اتنا رویا کہ اس کے دل کا دورہ پڑ گیا، مر گیا۔ حضور علیہ السلام فرماتے کوئی صبح کو جنازہ تک نہیں اٹھاتا تھا۔ اللہ اکبر، کوئی بندہ تیرے در پہ جو آنسو رول دیتا ہے میرے مولا در توبہ تو اس پر کھول دیتا۔ اتنا رویا کہ مر گیا۔ صبح کو دوپہر تک جنازہ اٹھانے کوئی نہیں آئے، زانی کا جنازہ اٹھائیں گے، بدکار کا ہم تو نہیں ہاتھ لگائیں گے۔ جب کسی نے جنازہ نہیں اٹھایا تو اس کے دروازے پر بڑے بڑے لفظوں میں اللہ نے فرشتوں کو بھیجا اور بڑے بڑے جلی لفظوں میں لکھ کے آئے فرشتے ان اللہ قد غفر للکفل، یہ جو کفل ہے نا اس کو اللہ نے بخش دیا ہے۔ اور مالک کیوں بخش دیا؟ کیونکہ وہ چپ کے رویا تھا۔ اللہ اکبر، آنسو کہیں نہیں بکتے، کباڑ کی دکان پہ ٹین کا پیپا بک جائے گا مگر آنسو نہیں بکتے، کوئی آنسو کا خرید رہا نہیں، مگر میرا اللہ کہتا ہے میں آنسو کا خریدار ہوں، آنسوؤں کا خریدار ہوں۔ وہ کہتا ہے تو اتنا رو لے کہ تیرا ایک آنسو اور میں ایسا خریدوں گا کہ تجھ پہ جہنم کی آگ حرام کر دوں گا، تیرا ایک آنسو نکل جائے، بس تو ایک بار دل سے کہہ دے اپنے رب سے، اس سے کہے مالک میں گنہگار ہوں۔ رمضان کے مہینے میں اپنی مٹر گشتی کرنے والوں، روزہ نہ رکھنے والوں، تمہارے نبی نے پیٹ میں پتھر باندھ کے تمہارے لیے دعائیں کی ہیں، صحابہ اکرام نے کھجور کی گٹلیاں چوس کے روزے رکھے ہیں۔ اپنے پیغمبر کو یاد کرو۔ کتنے لوگ ایسے جو حضور کے نام پہ گردن کڑا سکتے ہیں؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نیچے ہاتھ کر لیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو حضور کے نام پہ گردن کڑا دیں گے؟ دونوں ہاتھ اٹھا کے بتائیں، نیچے ہاتھ کر لیں۔ علماء سے نہیں کہہ رہا، آپ کا تو میں خادم ہوں، آپ گردن کڑا سکتے ہیں؟ نیچے ہاتھ کر لیں۔ دیکھو یہ محفل ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، اس کا رسول بھی دیکھ رہا ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے جو گردن کٹا سکتے ہیں، کچھ بھی کر سکتا ہے نا؟ تو کتنے لوگ ایسے ہیں جو گردن بھی کٹا دیں گے اور آج سے حضور کے نام پہ پوری داڑھی بھی رکھا لیں گے؟ وہ نوجوان لڑکے کھڑے ہو جائیں صرف۔ دیکھو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، آج سے نماز کے پابندی کے جذبات میں کوئی کھڑے نہ ہونا۔ ماں باپ منع کریں گے تو ان کی ماننا نہیں اس معاملے میں، صرف داڑھی رکھانے والے کھڑے ہوں، جذبات میں بیٹھ جائیں۔ وہ کھڑے ہوں جو کہیں آج تک جیے تھے فیشن کے لیے، دنیا والوں کے لیے، مگر میرے تاج الشریعہ نے فرمایا تھا زندگی یہ نہیں ہے سبھی کے لیے، زندگی ہے نبی کی، نبی کے لیے۔ سبحان اللہ۔ داڑھی رکھانے والے ہاتھ اوپر کر لیں، جذبات میں نہیں، سوچ سمجھ کے۔ آج سے پوری داڑھی رکھانی ہے، مڈانی کٹانی نہیں ہے، پکا بات ہے بھائی؟ ہاتھ اوپر کرو میرے ساتھ کو، انشاءاللہ وعدہ کرتے ہیں آج کے بعد نہ داڑھی کٹے گی نہ مڈے گی، انشاءاللہ پانچوں وقت کی نماز کی پابندی کے ساتھ۔ بیٹھ جائیں۔ کیا بات ہے میاں؟ کتنے لوگ ایسے ہیں جو
اپنی بہن بیٹی کو آج سے پردے کے لیے کہیں گے، دل دونوں ہاتھ رکھے کو انشاءاللہ، دونوں ہاتھ رکھے انشاءاللہ، مسلک اعلی حضرت پہ سختی سے قائم رہیں گے انشاءاللہ۔ اب آپ سنیں، یہ شبیر برکاتی صاحب آئے ہیں، یہ جتنے اچھے نعت خواہ ہیں وہ تو آپ جانتے ہوں گے، میں انہیں جانتا ہوں، یہ ایک اچھے عاشق رسول ہیں۔ اے سبحان اللہ، میں نے مدینے میں ان کے ساتھ 2-3 دن کا وقت گزارا ہے، اور ان کی جو خاصیت ہے مجھے یہی لگتا ہے کہ وہ جو ان کے اندر نماز کی پابندی ہے، ماشاءاللہ، جو عموماً نعت خواہوں میں بہت کم پائی جاتی سچ، ہے نا۔ جی ایک نعت خواہ بڑی باتیں کرتے ہیں مسلک اعلی حضرت کی، تو میں نے ان سے کہا تھا بھائی جان ایک بات بتاؤ، مسلک اعلی حضرت میں نماز بھی ہے کہ نہیں ہے؟ وہ شرما گئے۔ اللہ 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 اللہ، جو نعت خواہ نماز پڑھتا ہے نا، اللہ اسے ترقی دیتا ہے، سبحان اللہ، ہے نا۔ تو یہ ہمارے شبیر برکاتی صاحب قبلہ تشریف لے آئے۔ میں اپنے آپ تقریر اس وقت کر رہا تھا تو میرا خاص وقت تھا، جی تو تھوڑا سا مجھے اس وقت ٹھیک نہیں لگا، مگر میں اب اگر کسی کو بری لگاؤ نا تو میں معافی چاہتا ہوں۔ دیکھو مومن کی شان یہ کہ وہ معافی مانگ لیتا ہے، تکبر کا بت اپنے اوپر، ہاں واصف علی واصف کہتے ہیں لمبا جانا ہے تو معاملے صاف کرتے ہوئے جاؤ، آئے ہاں جلدی جلدی، ہاں کسی سے معافی مانگ لو، کسی کو معاف کر دو، سبحان اللہ، زیادہ لمبا